حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلا سوال واجب نمازوں کے متعلق، واجب روزوں کے متعلق، واجب زکوہ کے متعلق، واجب حج کے متعلق اور ہماری یعنی آل محمد کی ولایت کے متعلق کیا جائے گا۔ بس جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا، اس پر ایمان لایا اور اسی عقیدے پر مرا تو اس کے تمام اعمال قبول ہوں گے، لیکن جس نے ولایت کا انکار کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولایت کا مطلب صرف محبت نہیں بلکہ اطاعت اور روحانی قیادت کو تسلیم کرنا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا صرف ایک اعلان نہیں بلکہ دین کا مرکز و محور ہے۔ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ المائدہ 50۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی۔ نماز ہو یا روزہ، زکوۃ ہو یا حج، یہ سب عبادات درخت کی شاخوں کی مانند ہیں، جبکہ ولایت آل محمد اس درخت کی جڑ ہے۔ اگر جڑ سلامت نہ ہو تو شاخیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یقبل عمل الا بولایتنا۔ حضرت ابوذر جیسے صحابی کو رسول نے فرمایا، اے ابوذر، اگر تم ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن بھر روزہ رکھو اور مال سارا صدقہ کر دو اور حج پر حج کرو، لیکن اگر علی بن ابی طالب کی ولایت دل میں نہ ہو تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔ یہی وہ نکتہ ہے جو حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ ولایت اہل بیت بغیر عمل بے جان ہے اور عمل بغیر ولایت بے وقات ہے۔ مومن کا خاتمہ علی کی ولایت پر ہو، یہی اصل نجات ہے۔ ولایت کا اقرار کرتے ہوئے جان دینا یعنی شہادت علی ولی اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہی وہ موت ہے جو باعث رحمت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو علی کی ولایت پر مرا وہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ، ہمیں زندگی بھر علی و آل علی کی ولایت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے سرشار کر اور ہمیں ان کے دشمنوں سے بیزاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں انہی کی شفاعت نصیب فرما اور ہماری عبادات، اعمال اور دعائیں ان کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہم عجل لک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ